السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ لاہور چڑیا گھر کی ٹکٹوں میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق چڑیا گھر کی عمومی ٹکٹ 100 روپے سے بڑھا کر 300 روپے کر دی گئی، جبکہ سام خانہ اور دیگر مخصوص پنجرے دیکھنے کے لیے علیحدہ 300 روپے فی کس چارج کیا جا رہا ہے۔ اس طرح چڑیا گھر کا مکمل دورہ کرنے کے لیے فی کس کو 1100 روپے کی ضرورت ہوگی۔ ٹکٹوں میں اضافے سے جانوروں کے شوقین بچوں اور خاندانوں کے لیے تفریح مہنگی ہو گئی۔ عوام نے حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر غیر ملکی سیاح ڈیگور کی ویڈیو شیئر کر دی گئی، جس میں انہوں نے شہر کی مہمان نوازی، عوام اور پولیس کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں میرا تجربہ شاندار رہا، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور مہمان نواز ہیں۔ غیر ملکی سیاح نے پولیس خدمت مرکز کی عمارت کو جرمنی جیسی جدید عمارت قرار دیا اور کہا کہ پاکستان کی خوبصورتی اور تحفظ کا ماحول غیر ملکی سیاحوں کو بلا خوف گھومنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کراچی 270 AQI انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ لاہور 221 AQI کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک استعمال کرنے کی ہدایت دی ہے، کیونکہ فضائی معیار انتہائی مضر صحت ہے۔ اپنے شعبے میں نمایاں کارکردگی سے شہر مصطفی آباد کا نام روشن کرنے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایوارڈ سیریمنی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں ساجد محمود کی رپورٹ۔ اپنے شعبہ میں نمایاں کارکردگی دکھا کر ٹاؤن کا نام سربلند کرنے والے ہیروز اور سرج کردہ شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب مقامی شادی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبہ جات، سپورٹس، ایجوکیشن، بزنس، صحافت، خدمات اور سوشل ورکرز کو خصوصی ایوارڈز اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈز کی تقسیم کو 10 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں چودھری فرغام طور، مزدوری کے باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک ادارے کی سربراہ بن جانے والی باہمت خاتون شگفتہ خانم، مصطفی آباد سے پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہونے والی عریشہ انصاری، مصطفی آباد کے پہلے کوالیفائڈ ڈاکٹر افضل شیخ، پوری دنیا میں پنجابی ادب کو سربلند کرنے والی اقبال کیسر، اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب، معروف سوشل ورکر اقبال خان منج کے ساتھ 40 افراد شامل تھے۔ تقریب کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے حاضرین کا کہنا تھا کہ ایسی ایوارڈ تقریب کا انعقاد اس حوالے سے خوش آئند ہے کہ اس سے اچھے کام کرنے کی تحریک بڑھتی ہے اور حوصلوں کو مہمیز ملتی ہے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے داتا دربار کا دورہ کرتے ہوئے اعتراف میں تجاوزات کے خاتمے، ٹریفک بہاؤ اور سڑکوں کی ری ماڈلنگ کا جائزہ لیا۔ داتا دربار کو عالمی معیار کے مطابق بنانے، داخلی راستوں کو صوفی آرٹ سے مزین کرنے اور سیف سٹی کیمروں سے مانیٹرنگ کی ہدایت جاری کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مہلکہ زمین واگزار کر کے داتا دربار کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائے گا۔ ایس پی سٹی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید کی زیر صدارت میٹنگ میں زیر التواء مقدمات کی پروگرس رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ ناقص کارکردگی والے افسران کو 2 دن کی مہلت دی گئی۔ فائنینشیل کرائم کے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری، مقدمات جلد عدالتوں میں چالان کرنے اور خواتین سے ظلم و زیادتی کے مقدمات میں سختی سے کارروائی کی ہدایت دی گئی۔ ایس ایس پی نے میرٹ پر سمجھوتہ نہ کرنے اور مضبوط شواہد کے ساتھ ملزمان کو سزا دلوانے پر زور دیا۔ جلال پور پیروالا میں ٹارگٹ کلنگ کیس میں مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ 16 دسمبر 2024 کو شہری کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس تھانہ سٹی نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کی اور مرکزی ملزم کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے آذربائیجان کے طیارے حادثے پر اظہار تعزیت کے لیے سفارت خانے کا دورہ کیا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لیے فاتح خوانی کی اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسپیکر نے زخمیوں کو صحت یابی اور جاں بحق افراد کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ نولکھا پولیس کی کارروائی میں 2 رکنی شاکا رکشا چور گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی کے دوران ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 40,000 نقدی، چنگچی رکشا، 4 موبائل فونز اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان نولکھا ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈا کے اعتراف میں وارداتیں کرتے تھے۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में मुल्की मसाइल पर बातचीत हुई। स्पीकर ने फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात को मस्बत अंदाज में आगे बढ़ाने की उम्मीद ज़ाहिर की और दहशतगर्दी और मईशत जैसे मसाइल पर गौर की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। I welcome my honourable colleagues from the Treasury and opposition. आज हमारी दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग में कुछ दोस्त रह गए थे, इजाज़ुल हक साहब रह गए थे, खालिद मक्सी साहब रह गए थे, टाइमली इनको इत्तला नहीं मिली। और पिछली मीटिंग में उमर अयूब साहब बिज़ी थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन ले आएंगे। पहली हमारी मीटिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे माहौल में हुई और कुछ जो चीज़ें थीं जो डिस्कस हुई उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम ये जो दोनों साइड्स जो चाहती हैं, मेरा तो रोल मैं रिपीटेडली कहता हूँ एक फैसिलिटेटर का है, और जो दोनों इतराफ़ के मेरे ऑनरेबल दोस्त चाहते हैं उसमें जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं और फिर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी हम इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए पाकिस्तान की अहमियत उतनी है जितनी ट्रेजरी की और जितनी अपोजिशन की है। सो हम लोग पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, जो टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, इकॉनमी के इशू हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो भी हम अल्लाह ताला ने मौका दिया तो यहाँ पे उस पर बहस भी करेंगे और उसके रास्ते भी। हासिलपुर के नवाही इलाके थाना कायमपुर की हदूद मौजा जमालपुर में नेशनल बैंक के कैशियर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नवीद अख्तर जो 4 बच्चों का बाप था, उसने सिक्योरिटी गार्ड से पिस्टल लेकर खुद को फायर किया। ज़रा के मुताबिक इसने कैश की कमी के बायस खुद को गोली मारी। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस एहलकार मौका पर पहुंचे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पाकपतन बाईपास रोड पर निजी सुपर स्टोर पर 3 मुसल्लह डाकू सुपर स्टोर के कीपर से असले के जोर पर 1,50,000 रुपए से ज्यादा रकम लूट कर फरार हो गए। वारदात की इत्तला मिलते ही डीएसपी सदर पुलिस मौका पर पहुंच गए और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जी चोरी असला मेरा नाम है, ब्लू सुपर स्टोर मेरी इस बाईपास रोड पे दुकान है और 7 बज के तकरीबन 7 से लेके 7:20 पे यहाँ पे एक डकैती की वारदात हुई है। 3 बंदे थे, असला उनके पास था, पिस्टल उनके पास थे। मेरा भाई शॉप पे था और 7 मुलाजम थे, ठीक है। तो उन्होंने कस्टमर जो अंदर मौजूद थे उनको भी पकड़ा है और पीछे ले गए हैं और गला साफ किया है और कस्टमर की जेब के अंदर जो पैसे थे, जो सामान लेने आए थे वो भी सारा ले गए। तकरीबन मेरा जो नुकसान है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के दरमियान है। और इस रोड पे ये हमारा एक छोटा सा सिटी पाकपतन है, बाईपास रोड कमीज होगी, ठीक है। और चौक से तकरीबन ये 10वीं 15वीं दुकान है और ये इस वक्त ये कह लें कि 1 महीने के अंदर तीसरी वारदात है। और हमारी पुलिस जो है इसके ऊपर किसी किस्म का जो एक्शन है वो लेने में नाकाम हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि जो 1 महीना पहले जो डकैतियाँ हुई हैं उन्होंने उसका भी कोई इजाला नहीं किया, लिहाजा हम महफूज नहीं हैं। 6 बजे से 7 के दरमियान 8 बजे के दरमियान जो चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, 1 महीने के अंदर 3 हो रही हैं, इसका हम यही समझें कि हम महफूज नहीं हैं। हम अपने कारोबार बंद कर देते हैं इसका और हम घर बैठ जाते हैं। और IG पंजाब से, RPO साहिवाल से और DPO पाकपतन से मेरी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए, जो हमारा नुकसान हुआ है उसका इजाला किया जाए ताकि। और इस रोड पे हमें बाकायदा एक छोटा सा सिटी है पाकपतन, हमें बाकायदा गाड़ी चाहिए जो इधर सिक्योरिटी चाहिए। और चौक में हमारा कमीर चूँकि चौक में सिक्योरिटी नहीं होती, तो लिहाजा ये खुले आम फिर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं। DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा ने SDPOs, DSP ट्रैफिक और इंचार्जेस के साथ मीटिंग की। SDPOs को थाना जात में प्रोटोकॉल और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की गई। संगीन मुकदमात की तफ्तीश, मुलजिमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी पर जोर दिया गया। खवातीन, बच्चों और कमज़ोर तबकात के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की ताकीद भी की गई। DPO ने खिदमत मराकज़ की कारकर्दगी बेहतर बनाने और करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करने की हिदायत दी। शेखुपुरा में इंजीनियर राना एजाज अहमद की ज़ेर सदारत ज़िले हेडक्वार्टर में रेस्क्यू का जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ।
جس میں سال 2024 کی کارکردگی رپورٹ جاری کی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ یونین کونسل کی سطح پر کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں محفوظ معاشرے کی تکمیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ریسکیو کی کارکردگی کو انسانیت کی خدمت میں مثالی قرار دیا گیا۔ قصور میں ایس ایچ او صدر پتو کی میاں محمد امین کی قیادت میں پولیس ٹیم نے سندھ کے صوبے سے خطرناک مجرم کو گرفتار کر لیا۔ مجرم نے اگست 2024 میں 2 سگے بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ مجرم کی گرفتاری کے لیے ڈی پی او محمد عیسیٰ خان نے ڈی ایس پی پتو کی طاہر صدیق کی خصوصی احکامات جاری کیے تھے۔ ایس ایچ او نے ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کامیاب کارروائی کی۔ سال 2024 میں ساہیوال پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا۔ 1486 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ 996 ناجائز اسلحہ مقدمات میں 1010 ملزمان کو گرفتار کر کے 814 پسٹل اور دیگر اسلحہ برآمد کیا گیا۔ 3500 پراپرٹی مقدمات ٹریس کر کے 32 کروڑ 59 لاکھ روپے مال مسروقہ بازیاب کیا۔ پولیس نے 15 مقابلوں میں 6 ملزمان کو ہلاک کیا اور 1,16,000 شہریوں کو خدمات بھی فراہم کی گئی۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید کی ہدایت پر اینٹی انکروچمنٹ کا کام تیزی سے جاری ہے، مگر ہڑپہ اسٹیشن پر ناجائز تجاوزات کی بھرمار نے مسائل بڑھا دیے ہیں۔ سڑکوں پر پختہ تھڑے اور ریڑیوں کے پھٹے لگنے سے گزرنا مشکل ہو گیا، جبکہ غیر قانونی اڈے اور سڑک پر رکشوں ویگنوں کی بھرمار بھی عوامی مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ دکانداروں نے سڑکوں پر تھڑے تعمیر کر کے کرایہ وصول کرنا شروع کر دیا، جس سے راہگیروں کی شکایات بڑھ گئی ہے۔ عوام نے کمشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمشنر ساہیوال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریسکیو کی ٹیم نے ذہنی مریضہ خاتون کو شاہکوٹ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا، جہاں خاتون نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ ایک بچہ مردہ پیدا ہوا، جبکہ دوسرے بچے کو بہترین طبی امداد کے بعد بچا لیا گیا۔ سٹی پولیس اور ایم سی کے عملے نے بچے کی تدفین کے بعد خاتون کو لواحقین کا پتہ چلانے کی کوشش کی اور 5 روز بعد انگوٹھوں کے نشانات کے ذریعے ان کے ورثاء کا سراغ لگایا گیا۔ گجرانوالہ میں شادی بیاہ کی تقریب میں کھانے کے جال سازی پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے وزیرآباد، کاموکی، قلعہ دیدار سنگھ اور سٹی ایریا سمیت گجرانوالہ ضلع بھر میں میرج ہالز اور مارکیز کے خلاف کارروائی کی۔ 178 میرج ہالز اور مارکیز کی چیکنگ کے دوران 60 کو 16,93,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ 3 کچن کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ 94 ہالز کو وارننگ نوٹسز جاری کیے گئے اور 19 کلو چائنیز نمک سمیت دیگر ممنوع اشیاء تلف کر دی گئی۔ کارروائی غیر معیاری اجزاء کے استعمال، ملازمین کے میڈیکل نہ ہونے اور گندے پروسیسنگ ایریاز پر کی گئی۔ گجرانوالہ میں انجمن تاجران نعمانیہ روڈ کے انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اتفاق گروپ کے امیدواران محمد عرفان بیگ صدر، علی شاہین نائب صدر، کلیم رضا جنرل سیکرٹری اور امیر حمزہ فائنانس سیکرٹری نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ان کے حامیوں نے ریلی نکالی اور انتخابات کی اہمیت پر زور دیا۔ تاجران نعمانیہ روڈ سے الیکشن کے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں اور میں ایز اے پریزیڈنٹ کے نامنیٹ ہوں اور یہ میری ساری کیبنٹ ہے۔ اس کے سلسلے میں یہاں پہ 30 سال سے کبھی الیکشن نہیں چل رہا، یہ ہم دوستوں نے سارے مل کے کوشش کی ہے اور اس کے سلسلے میں ہم نے جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کے پاس کاغذات ہم جمع کرانے ہیں، جس کی ڈیٹ آخری 4 تاریخ ہے۔ دیکھیں گے ہمارے مقابلے میں اب کون آتا ہے، اس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ باقی فتح اللہ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے خلوص دل سے چلے ہیں، نیت لے کر کے اس دوڑ کی ہمیں فلاح و بہبود کرنی ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے اس سے پہلے، نہ سیکورٹی کا، نہ صفائی ستھرائی کا۔ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ایک گروپ 30 سال سے جارہ داری نظام بنا کر اپنا بیٹھا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف لوٹ مار کے چکروں میں ہے۔ کسی بھی دکاندار سے آپ پوچھیں گے تو وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ آج ان کی لوٹ مار کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف، اور سبھی سارے دکاندار ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اس سسٹم کو اب بنا کے چھوڑنا ہے۔ یہ جارہ داری نظام ہم نہیں یہاں چلنے دیں گے، جو کہ ہمارے حقوق ہیں، حق کے لیے ہم نکلے ہیں اور وہ لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یونین کا ایز اے سرپرست جنہوں نے مجھے بنایا ہے اور بیگ صاحب ہمارے صدارت کے امیدوار ہیں۔ ہم اس مارکیٹ کے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم کرتے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلافات نہیں، بس ہمارا اختلاف ہے سسٹم سے۔
جو اس مارکیٹ کے لیے بہتر کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. بیگ صاحب نے بہت اچھا اپنا منصور پیش کیا ہے. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس مارکیٹ کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں گے. اور ان کا عزم بھی اچھا ہے اور جوان قیادت ہے. انشاءاللہ ہمیں ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. اور نائب صدر بھی جو ہے وہ بھی جوان ہے. ہم سب جوان قیادت لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے. اور یہ بھائی جو ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ مارکیٹ سب بتا رہی ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہونا چاہیے اور سلیکشن نہیں الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ الیکشن میں جو بھی کامیاب ہو ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. پاک پتن کے بھاول نگر روڈ پر سہاوا مل کے قریب بس اور ٹریکٹر ٹرالی میں خطرناک تصادم ہوا. حادثے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے جبکہ بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. تفصیلات کے مطابق حادثہ شدید دھند کے باعث پیش آیا. روڑی کے علاقے نیو یارڈ کالونی کے رہائشی ڈرائیور شہبان ملک کو نجی کمپنی کے مالک قاسم شاہ نے پی ایف فنڈ کی رقم مانگنے پر نوکری سے فارغ کر دیا، جس کے بعد وہ ہسپتال داخل ہو گئے. ان کے بیٹوں نے احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کمپنی مالک جھوٹا الزام لگا کر ان کے والد کا فنڈ ہتھیانا چاہتے ہیں. مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. تلہار کے گاؤں پیر علی بہادر شاہ میں ملاحہ قبیلے کے 2 گروپوں میں تصادم ہوا جس میں کلہاڑی لٹی اور فائرنگ کے نتیجے میں 9 افراد شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں میں مرد و خواتین شامل ہیں. پولیس اور ایمبولینسز موقع پر پہنچی جبکہ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں سول ہسپتال حیدرآباد منتقل کیا گیا. واقعے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. عمرکوٹ میں ایم ڈی ایف اور پی پی اے ایف کے تعاون سے ایک روزہ ورکشاپ منعقد کی گئی جس میں مرد و خواتین نے شرکت کی. ورکشاپ میں قدرتی آفات سے بچاؤ کی حکمت عملی پر آگاہی دی گئی. پروجیکٹ مینیجر عالمگیر نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے لیے درخت لگائے جائیں گے. ورکشاپ کے آخر میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، گڈو کے قریب امین آباد سٹاپ پر سڑک عبور کرنے والا 13 سالہ شاہزیب تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ گیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. حادثے کے بعد گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی.